سورہ زمر صفحہ نمبر 417 آیت نمبر 38۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور اگر، سألتہم، سوال کرے ان سے، سوال پوچھیے ان سے، من خلق السماواتی، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لیقولن اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کل کہہ دیجئے، افرائیتم، کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تدعون، یہ دعا سے نکلا ہے۔ دعا کے دو معنی ہیں، عبادت کرنا بھی اور سوال کرنا بھی۔ دعا کے دو معنی، اللہ سے عبادت کرنا اللہ کی، اور اللہ سے سوال کرنا۔ جن کو تم پکارتے ہو یا عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جن کی کرتے ہو، ان ارادنی، جو تم پکارتے ہو اللہ من تو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے بارے کے اندر، ان ارادنی، اگر ارادہ کرے میرے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ بذرن، ساتھ کسی تکلیف کا، حل ہننا، کیا وہ سب دیویاں، مؤنث کا صیغہ بولا گا، وہ جن کو تم لات منع عزا پکارتے ہو، کاشفاتو، دور کرنے والی ہیں، ذرہی، میری اس تکلیف کو، او ارادنی، اگر ارادہ کرے میرے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ، برحمت، رحمت کا، حل ہننا، کیا وہ سب، ممسکات، روکنے والی ہیں، رحمتی ہی، اس کی رحمت کو۔ قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی اللہ تعالیٰ میرے لیے، علیہ، اسی پر، یتوکل، توکل کرتے ہیں، المتوکلون، توکل کرنے والے۔ قل کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر، انی عاملون، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، عمل کرتا ہوں، فسوف، پسند قریب، تعلمون، تم جان جاؤ گے، من یأتیہ، کون ہے آئے اس کے پاس، عذاب، عذاب، یخزیہ، اس کی رسوائی کا، وَيَحِلُّ، اور اترے، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، دائمی عذاب، انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، علیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب کو، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، ساتھ حق کے، فمن اہتدی، پس جو ہدایت لے لے، فلنفسہ، پس وہ اس کے لیے ہی ہے، اس کی اپنی جان کے لیے ہے، ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، فإنما، پس وہ اس کے نہیں، یذل، اس کا بھٹکنا، علیہا، اپنے آپ پر ہے، وما انت، نہیں ہیں آپ، علیہ، اوپر ان کے، بھی وکیل، نگران، نگہبان۔ صدق اللہ العظیم۔ کا سال بڑی زبردست آیات ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ ہی تکلیفیں، پریشانیاں انسان کو دینے والا ہے، انسان کے اپنے مال کی وجہ سے، اور اللہ ہی ان کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ اس کا ذکر، یہی تو چیز رہ گئی پیچھے، اور کیا رہ گیا، اس کے بعد رہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ توکل کرنا، یہ دین اسلام سے کہلاتا ہے۔ صرف توکل ہی کر لینا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے، خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ وہ تو مانتے تھے اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ یہی کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو سفارشی مانتے تھے مشرکین مکہ، جن کو بھی پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، لات، منات، عزا، جو بھی کرتے تھے، ان کو خدا نہیں مانتے تھے، کہ تو خدا ہے، اس نے پیدا کیا، لیکن یہ اللہ کے سفارشی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں سفارش کریں گی، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہی ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا ہو گیا، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کب اٹھتے ہیں ہم ان کو، کب سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں یہ تو سفارشی ہیں اللہ کے، یہ ہمیں اللہ کی سفارش کرتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ تھا۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی۔ رحمتی، ان سے کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ،
اگر اللہ ارادہ کرے میرے بارے کے اندر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیا یہ میری تکلیف کو دور کر دیں گے؟ اگر اللہ ارادہ کرے مجھے کچھ دینے کا، رحمت کرنے کا، یہ اس رحمت کو روک لیں گے؟ کیسا سوال ہے! اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو صحیح، اللہ اگر چاہے کسی کو دکھ دے، تکلیف دے، دور کر سکتے ہیں؟ نہیں تو انسان کے نہیں دور کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ میں قل حسبی اللہ، پھر کہہ دو میرے اللہ ہی کافی، جب کوئی دور کر سکتا ہی نہیں ہے پھر میرے اللہ ہی کافی، قل حسبی اللہ۔ جب انسان کی بس ہو جاتی نا، جب انسان کو دکھ تکلیف، جو ہم دیکھتے ہیں دکھ تکلیف آتی ہے، انسان دوڑتا ہے اس کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف، مزاروں کی طرف، پھر دھاگے باندھتا ہے، یہ اس دربار کا دھاگا ہے، یہ فلانے دربار کا دھاگا ہے، کبھی گلے میں، کبھی ہاتھ میں، کبھی اس سے دم، کبھی اس سے دم، بھاگتا ہے۔ لیکن جب رام نہیں آتا اور جب بالکل بے بس ہو جاتا ہے، پھر کہنا نہیں، پھر جب پوچھا یا کیا اللہ ہی کر سکتا، پوچھا نہیں یار ہر پاسے کھپ کے جا کے ہن اللہ ہی کر سکتا جو کر سکتا ہے، پھر اللہ کی طرف انسان آ جاتا ہے، آخر میں آ جاتا ہے اللہ کے پاس کہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ پہلے تو آ جائے اللہ کے پاس، جب سارا کچھ گوا لیا پھر اللہ کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھاگ پھر تو جہاں بھاگا پھرتا ہے۔ تو میں وہی بات ہو گئی، حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے، توکل کرنے والے اسی پہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ بہادر بنے، حدیث پاک ہے، اسے چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ جو چاہتا ہے بہادر بنے، اللہ پہ بھروسہ، یعنی بہادر کا مطلب ہے ڈرے نہ کسی سے، یار جو ہونا تھا، دکھ آئے، تکلیف آئے، انسان مار ہی جائے گا نا، کیا زیادہ ہوگا، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ بہادر بن جائے گا، دھکے نہیں کھائے گا جگہ جگہ پہ۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، غنی ہو جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے بھروسہ کرے، یعنی جو اللہ کے پاس بھروسہ، یا اللہ مجھے دے گا بھروسہ۔ میں جو شخص چاہتا ہے اس کی عزت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، چاہیے عزت ہو، یعنی یہ 3 اصول بتا دیے معاملات کے۔ فرمایا اسی لیے علیہ توکل متوکلون، اسی پہ توکل کرتے، توکل کرنے والے اس پہ بھروسہ کرو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، آپ کہہ دیجئے اے مشرک مکہ تم بھی عمل کرو جو تم کر رہے ہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تمہارے کہنے سے میں مڑنے والا نہیں، میرے کہنے سے تم باز آ نہیں رہے، اب پھر تم لگے رہو جہاں پر لگے ہو، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ، میرا کام سمجھا دینا، تم نہیں سمجھتے پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرک مکہ بھرپور مخالفت تھے اللہ کے نبی کی، اور بھرپور انداز تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو اب کوئی ڈر ڈکر، کوئی چھپانے والی بات رہ نہ گئی تھی، اور وہ بھی پورا زور لگا رہے تھے کہ آپ کو کس روکنے کی۔ پھر آپ نے کہہ دیا تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ، اور ان کی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور جو کون ہے آتا اس کے پاس عذاب رسوا کرنے والا، یعنی یہ دنیا کے اندر رسوائی، فرمایا یحل عذاب، جو دائمی عذاب ہے وہ قیامت کو آئے گا۔ دنیا میں عذاب ہم دیکھا، کب عذاب آیا؟ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر 70 مار دیے گئے، 70 کو قید کر لیا گیا، جو مر گئے ان کو گندے کنویں پھینک دیا گیا۔ یہ رسوائی تھی ان کی، اتنے بڑے بڑے سردار جن کا نام چلتا تھا، جب کنویں کے اندر ان کو مار کے قتل کر کے پھینک دیا۔ رسوائی ہے دنیا کی زندگی، اور حکومت چھن گئی، ہر چیز چھن گئی، ان کی وہ ذلت شروع ہو گئی۔ لیکن یہ دنیا کا عذاب رسوائی، اور پھر آخرت کا ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اتارا اس کتاب کو حق کے ساتھ لوگوں کے لیے، یہ حق ہی حق ہے، یہ روز جو اس نے کہہ دیا وہ حق ویسے ہو کر رہے گا۔ فمن اہتدی فلنفسہ، اور جس نے ہدایت حاصل کی اس نے اپنے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی اس کے لیے ہے۔ وما انت علیہم وکیل، آپ ان پر کارساز یا ان کو دروغہ نہیں ہیں، ان کے اوپر ان کو زبردستی ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہدایت قرآن نے حق بات کھول کے رکھ دی، واضح کر دی، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، ادھر چلو گے جنت ہے، ادھر جاؤ گے جہنم ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ، ہر چیز کھول کے رکھ دی۔ پھر اب تمہارا اپنا معاملہ ہے، اگر ہدایت لے لو گے اپنی جان کے لیے، اگر گمراہ ہوتے جاؤ گے بڑے جو تو بھی پھر تمہارے لیے، اور آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دلا سکتے، اور نہ آپ سے پوچھے جائیں گے بارے کے اندر، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اب جو آپ کو ذمہ داری دی تھی آپ نے پوری کر دی، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ اتنا پریشان ہوتے تھے
اور اپنی جان کو ہلاک نہ کر لیں۔ وہی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، جس نے جیسا عمل کیا ویسی وہ جزا سزا بھگتے گا اللہ کے پاس جا کر۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک یہ توحید کا ذکر ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا تھا بخاری شریف حدیث ہے کہ فرمایا ابو ہریرہ مال جو فطرانے کا مال تھا اس کے اوپر وہ پہرے دار تھے، رات کو ایک آدمی آیا، اس نے اس میں سے کچھ لینا چاہا، آپ نے پکڑ لیا، اس نے کہا جی میرے بچے بھوکے ہیں، میں مجبور تھا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا ابو ہریرہ وہ ایک آدمی تیرے پاس ہے، کیا کیا اس کا؟ جی یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، اس نے گلہ لیا، لیکن اس نے مجھے بڑا کہا، میں بڑا مجبور تھا، میں نے چھوڑ دیا، وہ صبح پھر آئے گا، کل رات پھر آئے گا، کل رات پھر وہ آ گیا، پھر وہ ایسے اس نے گلے میں سے پکڑنے لگا، لینے لگا، پھر اس کو پکڑ لیا ابو ہریرہ نے، وہ کہنے لگا جی میں بڑا مجبور، میرے بچے بھوکے، آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح پھر اللہ کے نبی کے پاس نماز، ابو ہریرہ وہ آدمی آیا تھا، کیا کیا وسلم؟ وہ اس نے پھر آیا، میں اس نے پھر تلے کیے اور مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، میں کل پھر آئے گا، کل پھر آپ پھر اس کو پکڑ لیا ابو ہریرہ نے، اب نہیں چھوڑنے لگا، اب تیرا ہاتھ ہی کٹے گا، تو چل اللہ کے نبی کے پاس۔ وہ کہنے لگا میری بات سن، تجھے میں ایک بات بتلاتا ہوں، اگر تو وہ اس پہ عمل کرے گا تجھے فائدہ دے گی، کچھ کلمات بتاتا ہوں وہ تجھے فائدہ دے گی۔ اور میں کہا بتاؤ، کہنا آپ نے کہا بتاؤ کون سے کلمات ہے؟ وہ کہنے لگا آیت الکرسی، اس کو پڑھو گے رات کو سوتے وقت اللہ ایک محافظ تمہارے اوپر کھڑا کر دے گا اور تمہیں شیطان کی شر سے بچا دے گا۔ اور آپ نے اس نے بات بتائی اور وہ چلا گیا۔ صبح ابو ہریرہ کیا بنا؟ یا اصل وہ آیا تھا، اس نے ایسے کہا، اور میں ہے جھوٹا لیکن سچ کہہ گیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، وہ بھی جب اچھی بات یہی کہا اس نے کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ سے مدد مانگ لینا، اس کو پتا ہے، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے نہیں، سارا قرآن پڑھ لیا، ساری حدیثیں پڑھ لی، پھر وہ کہتا جی میں نے 8 سال درس نظامی کیا، میں اتنا پڑھا، اور وہ پھر باتیں شرکیہ اور بدعات والی، یعنی یہ لوگوں کی مت خود بھی مار گئی ان کی، پتہ نہیں 8 سال میں کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا پڑھتے گا 8 سال میں، کبھی نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات۔ سمر قادری صاحب جدوں نے تقریر سن لو وہ بس گالی نکالے گا، برا بھلا ہی کہے گا، نہ وہ قرآن کی بات کرتا ہے نہ حدیث کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں کیسے اس نے 8 سال درس نظامی کیا، کیسے پڑھا، کیا پڑھاتا ہے، بس جو گالی نکالتا ہے وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے، اور ایسے اس کا وہ طوطی بول رہا ہے، لوگ اس کو بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ ایسے ہی بس ہر وقت اہل حدیثوں کے خلاف، ہر وقت خلاف، کوئی بات دلی سے کرنی نہیں، اسے نہ اسے پتہ کرنی آتی نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں شیطان نے بھی ایک بات کی، ہمیں اس نے سچ کہا ہے، اللہ کی پناہ یہی کامیابی ہے، اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو تم اب بڑی بڑی مشکل سے بچے رہو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، اور البتہ آپ اگر ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، قل قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم افرأیتم کیا بھلا دیکھو تم، کیا بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ ان ارادنی اللہ، اگر میرے بارے میں اللہ ارادہ کر لے، اگر میرے بارے میں اللہ ارادہ کر لے، بضر بضر کسی نقصان کا، کسی نقصان کا، حل ہن کیا یہ ہیں کاشفات کاشفات ہٹانے والے، ہٹانے والے، ضری ضرری اس کے نقصان کو، اس کے نقصان کو، او ارادنی او ارادنی یا وہ میرے بارے میں ارادہ کرے، یا وہ میرے بارے میں ارادہ کرے، برحمت برحمتن کسی مہربانی کا، کسی مہربانی کا، حل ہن کیا ان میں طاقت ہے، کیا ان میں طاقت ہے، ممسکات رحمتی ممسکات رحمتی اس کی مہربانی کو روک سکے، اس کی مہربانی کو روک سکے، قل قل اب کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ، علیہ علیہ اسی
اسی پر یتوکلوا توکل کرتے ہیں توکل کرتے ہیں المتوکلون المتوکلون توکل کرنے والے توکل کرنے والے قل قل آپ کہہ دیجئے یا قومی قومی اے میری قوم اے میری قوم اعملوا تم عمل کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ علی مکانتکم علی مکانتکم اپنی جگہ پر انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوف تعلمون فسوف تعلمون پسند قریب تم جان لو گے پسند قریب تم جان لو گے من یأتیہ من یأتیہ کس پر آتا ہے جس پر آتا ہے عذاب یخزیہ عذاب یخزیہ رسوا کرنے والا عذاب رسوا کرنے والا عذاب ویحل علیہ ویحل علیہ اور کس پر اترتا ہے اور کس پر اترتا ہے عذاب مقیم عذاب مقیم ہمیشگی کا عذاب ہمیشگی کا عذاب انا یقیناً یقیناً ہم ہم انزلنا ہم نے ہی نازل کیا ہے ہم نے ہی نازل کیا ہے علیکا الیک آپ پر الکتاب اس کتاب کو للناس لوگوں کے لیے بالحق حق کے ساتھ فمن اہتدی بس جو کوئی راہ پا گیا پس جو کی راہ پا گیا یا جو کوئی راہ راست پر آ گیا پس جو کی راہ راست پر آ گیا فلنفسہ فلنفسہ تو اس کا فائدہ اس کی جان کو ہے اس کا فائدہ اس کی جان کو ہے ومن ضل ومن ضل اور اس کے مقابلے میں جو گمراہ ہوا اس کے مقابلے جو گمراہ ہوا فإنما يضل علیہا فإنما يضل علیہا بس یقیناً اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے یقیناً اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے وما انت علیہم بوکیل وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں جزاک اللہ مکانت اپنا مکانتکم مقام